السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی رہنمائی چینل میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے وہی ایک چھوٹا سا عمل یا سلاموں کا ترکیب تھوڑا الگ ہے اور فائدے بھی الگ ہیں۔ اس ترکیب سے اگر آپ پڑھیں گے، اس عمل کا کام ہے کہ آدمی کو بے ہوشی طاری ہو جاتا ہے، اس کو ہوش میں لانے والا عمل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں لانے کے لیے اسے آدمی تھپ تھپاتے ہیں، کوئی نام بتاتا ہے تو کوئی نام پوچھتا ہے، الگ الگ ترکیب، الگ الگ حربیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین کا یہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے، اللہ والوں نے اس عمل کو آزمایا ہے اور انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، اپنے تجربات کو شیئر کیا ہے کہ اگر اس عمل کو بے ہوش آدمی پر پڑھا جائے، ایسا پیشنٹ جو بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے، اگر اس کے پاس میں بیٹھ کر کے اس عمل کو کیا جائے تو انشاءاللہ آدمی ہوش میں آ جاتا ہے۔ طریقہ کچھ نہیں ہے، آپ کثرت کے ساتھ پیشنٹ کے پاس جائیے اور کثرت کے ساتھ آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑیں اور پیشنٹ کے سامنے بیٹھ کر اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کو ان کی کانوں سے آپ کی آواز سنائی دے، یا آپ اپنی آواز کو اپنی کانوں سے سنیں۔ کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ یا رحمان یا سلامو پڑھنا ہے، یا رحمان یا سلامو، یا رحمان یا سلامو۔ گنتی کچھ نہیں ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جتنا دیر آپ بیٹھیں گے، آپ یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، رجوع اللہ ہو کر دل میں تصور کرنا ہے کہ میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیشنٹ کو شفا نصیب کرے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ ہو اور آپ اتنی آواز پڑھیں کہ کم سے کم اپنی آواز آپ سنیں، پیشنٹ کو سنائیں، تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے وہ پیشنٹ جو بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ پیشنٹ بہت جلد ہوش میں آ جائے گا۔ ہوش میں لانے والا عمل ہے، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عمل کوئی چھوٹا نہیں ہوتا اور اللہ کو پکارنے والا اللہ والا ہوتا ہے۔ جو کثرت سے اللہ کو پکارتا ہے وہی تو ذکر ہے اللہ کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر مسلمان کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، لوگوں کے پاس بولنے سے پہلے اپنے رب کو سنائے۔ تھوڑی ہی دیر آپ وقت نکالیں، سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، باوضو بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، ان کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں، پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ یہ تو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، بچہ بچہ کا اسٹائل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا رشتہ جڑے گا، یقین پیدا ہوگا، اور پھر جب آپ کے کام بنتا چلا جائے، جب آپ کے کام بننے لگیں گے تو پھر آپ کا یقین میں اور بھی اضافہ ہوگا، آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت عطا فرمائے، اللہ کی ذات پر یقین عطا فرمائے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔